شہرائے آفاق صابری قوال گھرانے میں پیدا ہونا اور پھر گھرانے کی شان کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ امجد نے کم سنی میں ہی اپنے بابا غلام فرید صابری کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ باپ استاد اور بیٹا شاگرد، انتھک محنت، دن رات کا ریاض، صوفیانہ کلام گاتے گاتے امجد نے صوفی طرز زندگی اپنا لی۔ آواز کی اٹھان ایسی کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، اور نشست ایسی کہ زمین کے سوا کہیں بیٹھنا دل کو نہ بھائے۔ قوالی کے ساتھ ساتھ حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت ایسی آواز و انداز میں پڑھتا کہ سخت سے سخت دل نرم ہو جاتے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا امجد صابری، بے مثل قوال، بہترین ثنا خواں، مثالی بیٹا، شفیق باپ، مہربان شوہر اور ہر دل عزیز انسان امجد صابری اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اس سال وہ A+ اور ATV کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے کا حصہ تھے۔ 22 جون کو بھی وہ روزانہ کی طرح رمضان عشق ہے کے لیے گھر سے نکلے، مگر کئی محاذوں پر غازی بننے والا امجد صابری راستے ہی میں شہید ہو گیا۔ کروڑوں دل لرز اٹھے، آنکھیں اشک بار ہوئیں، مگر ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ جانے والا لوٹ کر نہیں آتا، بس صرف پیار رہ جاتا ہے، اور وہ تو سرتاپا پیار ہی پیار تھا جو وہ دیتا رہا اور لوگوں سے لیتا رہا۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، جیسے گئے تم اس طرح جاتا نہیں کوئی۔ زبان کا حسن ادا وہی، دنیا کی ہر زبان کا حسن ادا وہی، اپنا خدا جو آپ ہے میرا خدا وہی، اپنا خیال آپ تو اپنا بدن بھی آپ، اپنا خیال آپ تو اپنا بدن بھی آپ، پوچھا گیا وہ کون ہے دل نے کہا وہی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر زبان کا حسن ادا وہی، اپنا خدا جو آپ ہے میرا خدا وہی، دستے عطا سے منظروں کو بھی ملے زبان، دستے عطا سے منظروں کو بھی ملے زبان، صحن خیال میں نظر آتا رہا وہی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی سوچ اس کا احاطہ نہ کر سکی، کوئی بھی سوچ اس کا احاطہ نہ کر سکی، لے کر شعور و آگہی سب پر کھلا وہی، دنیا کی ہر زبان کا حسن ادا وہی، اپنا خدا جو آپ ہے میرا خدا وہی۔ یوں تو سبھی جہان میں ہیں متعارف مگر، یوں تو سبھی جہان میں ہیں متعارف مگر، جو اس کے عشق میں ہے یقیناً جدا وہی۔
سبحان اللہ خالق سے پیار ہے مگر تخلیق سے نہیں، خالق سے پیار ہے مگر تخلیق سے نہیں، اب بھی فریب ذات کا ہے مسئلہ وہی۔ اللہ اکبر۔ ناصر جو قلب و جاں پہ چھایا رہا صدا، ناصر جو قلب و جاں پہ چھایا رہا صدا، عقل جہاں سے آج بھی ہے ماورا وہی، دنیا کی ہر زبان کا اس نے ادا وہی، اپنا خدا جو آپ ہے میرا خدا وہی۔ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا۔ یہ وہ وسیلہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی لغزش پر اس سے ناراض تھے، لیکن لفظوں میں اظہار نہیں کیا، اپنا رخ انور تبدیل فرما لیا۔ غور سے سنیے گا، اس شخص نے عرض کی کہ یا جد الحسن والحسین، جب اپنے پیاروں کے، اپنے جگر کے گوشوں کے نام سنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک پر فوراً ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی، اور جو اس کی لغزش تھی، جو اس شخص کی خطا تھی، اس کو فوراً آپ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس سے فوراً ہماری خطائیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے ہیں، اور ہمارے کام بننے میں بالکل وقت نہیں لگتا۔ تو کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے گا کہ اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین کی نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا۔ آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا۔ آپ وہ ہے آتا ہے جن کو، آپ وہ ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، بولو اے حسنین کی نانا۔ اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، ہاں ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا۔ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین
सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, देखो आलम सारा। तो ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। ए हसनैन के नाना बोलो, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना कहिए, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना। हसनैन के नाना बोलो, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर गुड़िया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को माया खान की टीम की तरफ से, रमज़ान इश्क है की टीम की तरफ से, A+ और ATV की तरफ से आप सब लोगों को जो आज हमारे साथ शामिल हैं और हमें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 28 जून 2016, 22 रमज़ान 1437 हिजरी, दिन है आज मंगल का। और दिन हज़रात 8+ की स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है और इस नंबर पर कॉल कर कर आप किसी भी एक ब्रीफकेस को खुलवा कर अपने लिए इनामात हासिल कर सकते हैं। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना कि एक कदम उठाओ तो बाकी खुद ब खुद चलते जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसे जैसे पहाड़ पर चढ़ना। एक कदम चढ़ना, हर कदम पर लगता है कि मुश्किल हो रही है, लेकिन उस कदम को लेने के बाद लगता है कि बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं आप। इंसान का किरदार संदल के दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कुल्हाड़ी की ज़र्ब खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। किरदार। इबादत ऐसी करो कि तुम्हारी रूह को मजा आ जाए, क्योंकि जो इबादत दुनिया में मजा नहीं देती वो आखिरत में क्या खाक मजा देगी। कहते हैं ये बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, मगर वक्त को बदलने में जिंदगी गुजर जाती है। किरदार। इंसान मिसाली, बुराई ऐसी है, अभी हमारे ऊपर है कि हम बुराई की तरफ जाते हैं या अच्छाई की तरफ जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आप सब लोगों की मोहब्बतों के साथ। आप लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर 3 कपल्स को बुलाएंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 कपल्स कौन से आने के लिए राज़ी होंगे वो, अच्छा आज शुरू में, अच्छा बाद में सरप्राइज़ है, बाद में सरप्राइज़ है, ठीक है। आज शुरू में पहले हम एक और मौजू, एक और चीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एक और मुख्तलिफ अंदाज में एक और बात आपसे करने आ रहे हैं। वो बात क्या है? मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं कि आप लोगों में से किसको ऐसा लगता है कि उसके साथ जादुई या इस तरह के कोई मामलात हैं कि किसी ने कोई नज़र करवाई हुई है या कोई जादू है, या कभी गुजर हुआ था, चक्कर आ गए थे, आंखें बंद हो गई थी, गिर गए थे, बेहोश हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। किसको ऐसा लगता है कि उनके साथ जादू किए हुए मामलात हैं? अपनी अगर आवाम से पूछो, यहाँ लगता है किसी को? आपको लगता है? वहां पर एक बहन है मेरी, अच्छा यहाँ नहीं बेटा, आप भी पूछ, आपके यहाँ साथ भी आपको लगता है? जी बोलिए,
پھر بیٹا ادھر بھی ایک ہے جی، پہلے آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ اتنی اچھی ٹرانسمیشن. بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو سو مچ. جی مطلب وہ قریب مجھے یہ قریب کہنا ہے، جیسے میرے بہن اور بھائی ہیں، ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے. اچھا تو رشتے مطلب بنی ہوئی بات ہے نا ختم ہو جاتی ہے. 4-5 سال ہو چکے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ لگتا میں ہے نہیں کہ کوئی آتا. رکاوٹ ہوئی ہوئی ہے؟ جی ایسا لگتا ہے اور مسلسل اس طرح ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. ہم بھی بہت پریشان ہیں، ہم سب بہت پریشان ہیں. نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اچھی بنی بنائی بات بالکل ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ہمارے مفتی حکیم نور رحمانی صاحب بھی ہوں گے، ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں. پیچھے بہن بھائیوں کے رشتوں کا بالکل بات ہو سکتی ہے. پیچھے ایک اور میری بہن جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میڈم میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن ہے، مجھ سے 2 سال بڑی ہے، وہ اچھا. کڈنی پیشنٹ ہے اور اسے 7 سال سے تکلیف ہے. اب اس کا ڈائلاسس ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے تو ہم پڑھائی کرتے ہیں اور خود قرآن شریف زیادہ پڑھتی ہے. اور کسی مرشدوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اسے جادو کا کافی اثر ہے. اچھا. اور یہاں تک کہ میڈم اسے ڈائلاسس بھی جب لے کے جا رہے تھے جی. تب اتنا معجزہ ہوا کہ ہم نے پڑھائی کی اور کچھ دن اس کا ڈائلاسس رک گیا. اور زیادہ پڑھائی سے قرآن شریف کی پڑھائی کرتے ہیں گھر میں، سبحان اللہ. قرآن شریف کی. لیکن ابھی یہ کہ ڈائلاسس پہ ہے، ابھی بھی معجزہ ہے ہمارے ساتھ. اور میں A+ اور ATV کی پلیٹ فارم سے یہ آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس کے لیے خاص دعا کروائیں. بالکل بہن، آپ لکھ کے نا پیپر میں بہن کا نام دے دیجیے گا. جی جی. انشاءاللہ اذان مغرب کی طرف جب بڑھیں گے خاص دعا کا انتظام ہے انشاءاللہ. آج بھی ریحان بھائی دعا کروائیں گے، لیکن آپ لوگ خاص دعا میں ضرور شامل ہوئے گا. آپ اپنی بہن کا تھینک یو میڈم، گاڈ بلیس یو. تھینک یو. آمین. الہی آمین. خود جا تھوڑی دیر بعد ہم اپنے نئے سیگمنٹ ایک اور کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. کیونکہ عبادت کا سلسلہ الگ ہے، عید کی تیاریاں الگ ہے، ہر جگہ جو ہے وہ ہنگامے ہیں اور ظاہر ہے خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ساتھ ہے. لیکن ہم اپنے بھائی کو نہ بھول سکتے ہیں، نہ بھولیں گے، نہ کبھی کسی کو بھولنے دیں گے. جب تک ہماری پروردگار نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے آن اسکرین، جب تک اجو بھیا، امجد صابری شہید ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اس وقفے کے بعد بھی ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی بحث کے ساتھ. آج اس بحث میں کون کون ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کر کے ہی پتہ چلے گا. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. A+ اور A+ کے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. رکھ دوں در سر کا رک سر کیسا لگے گا؟ بتائیے کیسا لگے گا؟ ذرا زور سے بولیں. بڑا اچھا لگے گا، اچھا لگے گا. غوث الورا سے پوچھو یہ بغداد میں جا کر، بغداد میں جا کر. غوث الورا سے پوچھو یہ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ غوث الورا سے پوچھو یہ بغداد میں جا کر. لائٹنگ اپ لائفز، پیپسی لائٹنگ اپ لائفز میں آپ ساتھ دیجئے. 1.75 لیٹر کی ایک بوٹل خریدیے اور ہر اس بوٹل کا ₹1 پیپسی کے اس کار خیر میں جس مقصد کو انہوں نے اٹھایا ہے، جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، اس میں جائے گا. آپ حصے دار ہو سکتے ہیں اس نیکی میں، ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی کرنے کے لیے جن کے گلیوں، گاؤں، قصبوں، دیہاتوں میں روشنی نہیں ہے. خواتین حضرات، بالکل ایسے ہی جیسے میرا بھائی امجد صابری شہید اپنے کلام سے، اپنی روحانیت سے، اپنی مسکراہٹ سے آپ سب لوگوں کے جہاں جہاں دنیا میں یہ نام صابری اور امجد صابری جانا جاتا ہے، ان سب کی زندگیوں میں روشنی اور محبت کی لائٹ جلانے والا میرا بھائی. تو ایسے ہی پیپسی نے جو کار خیر شروع کیا ہے، اس کار خیر میں آپ آگے بڑھیے، ان کا ساتھ نبھائیے اور پیپسی لائٹنگ اپ لائفز میں ان کے لیے
اور آسانیاں پیدا کیجیے. خواتین و حضرات، رمضان عشق کے ٹرانسمیشن میں کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرا، ڈاکٹر ام راحیل اور ایک اور کوئی ایک ایسا ہمارے ساتھ ہوں گے مہمان جو آپ سے آ کے بہت اپنی ذاتی ایک چیز شیئر کریں گے. میرے بھائی وقار زکا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے وقار؟ جی ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ اچھا، ہماری اپنی باتیں، اپنی چیزیں جو بہت سارے میرے بھائی مفتی حکیم نور رحمانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آ چکے ہیں. السلام علیکم بھیا. السلام علیکم. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. کیسے ہیں نوری بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، ساتھ ساتھ اس بات کی تھوڑی سی تصدیق کر دوں، میرا بھائی جو وقار زکا ہے وہ مسلسل آ رہا تھا اور پیچھے میک اپ روم سے واپس چلا جاتا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، وہ ہمت جوڑ نہیں پا رہے تھے کہ میں آؤں اس سیٹ پر جہاں پہ میں نے امجد بھائی کے ساتھ اتنا ہنسی کھیل اور مذاق کیا. کیونکہ وہ جو میرے بھائی ہیں نا شہید امجد بھائی، ان کے اندر ایک نیچر ہے ان کا، کیونکہ وہ زندہ ہے تو نیچر ایسا ہی ہے. بھیا میں ایسے ہی مخاطب کروں گی بھائی کو کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے، بڑوں کے ساتھ بڑے، بالکل ننوں کے ساتھ ننے اور بزرگوں کے ساتھ بزرگ بن جاتے تھے. یہ ان کی خوبصورتی. اور وقار صرف اس لیے ہمت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن آج کل بھی بات ہوئی وقار سے تو وقار نے کہا میں بہنا ضرور آؤں گا. میں نے کہا ہمت کیجئے، کیونکہ آپ اور میں، نور بھائی، جویریہ، ڈاکٹر مراحل، فرحان، حسان، ریحان، یہ ٹرانسمیشن، یہ عوام، یہ آپ کی دعائیں میرے بھائی کو، ان کی آواز کو زندہ رکھیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا نور رحمانی بھائی، ایک بڑی اجازت کے ساتھ آپ کی بات، ایک ایسا موضوع جس میں ہم نے اپنے آپ کو بہت آرام سے قید کر لیتے ہیں. اچھا بالفرض ذرا سا وضاحت کر دوں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے میرے ساتھ. یہ سب سے پہلے میرا ڈیسیجن بنتا ہے، اور یہ میں ان کے بہاف پہ بول رہی ہوں جن لوگوں نے اپنا یہ بلیف بنایا ہوا ہے کہ مجھے سب سے پہلے کسی نے کچھ کیا ہے. برحق ہے، قرآن میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، کیسے انکار کر سکتے ہیں. نظر اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، اس کی پڑھائی الگ چیز ہے، اگر میں غلط نہیں بول رہی. لیکن ہر چیز کو یہ فیصلہ کر دینا کہ کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے یا میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اس کا آپ کے لیے 2-3 لوگ ایسے آئے ہیں. ایک بچی ہے، اس نے کہا میری بہن اور بھائیوں کا جو رشتہ ہے، بیٹا کھڑی ہو جاؤ گی تاکہ نور بھائی دیکھ لیں. اس نے کہا کہ میرے گھر میں میری بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس نے رکاوٹ کی ہوئی ہے. اب وہ آپ اپنے حساب سے اپنے جو بھی پروردگار نے آپ کو نوازا اسے چیک کر سکتے ہیں. ایک میری ایک اور بہن ہے جو انٹیریئر سے آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کھڑی ہو جائے گا بہن، انہوں نے کہا میری بہن کے ڈائلسس اور ان کی طبیعت کے لیے چیک کرنا ہے کہ آیا ان کو روحانی مسئلہ ہے یا واقعی میڈیکلی وہ بیمار ہے. تشریف رکھیے گا. اور ہماری عوام میں سے کس کو ایسا لگتا ہے، کون سی ایسی بات سے، کون سے ایسے واقعے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے یا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی بھائی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بہت سا سوال کیا مایا بہن نے کہ ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے، اگر شادی ہو جائے اور شادی کے اگلے دن دلہن کا دوپٹہ گر جائے یا کوئی کپڑا ہل جائے تو سوچا جاتا ہے کہ اس پہ جادو کروا دیا. اور پاکستان میں جتنے نوجوان لڑکے ہیں، میں نے کافی ٹی وی شوز کیے تو اس میں ہر لڑکا یہ آتا ہے کہ مجھے جاب نہیں ملتی. بھائی اگر بندش ہے تو کیا پاکستان میں ہر لڑکے پہ بندش ہے؟ اگر رشتوں میں مسئلے ہیں تو کیا ہر لڑکی پہ مسئلہ ہے؟ ہر عورت جو بیمار ہو رہی ہے کسی نے اس پہ جادو کروا دیا؟ دیکھیں جادو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں. یہ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید میں یعلمون الناس السحر، قرآن مجید فرقان حمید میں ومن شر النفاثات فی العقد، یہ ہمارا بلیف ہے کہ جادو ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، لیکن نظر بد بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ اچیو نہیں کر پا رہا، تو اس نے کسی نے رکاوٹ ڈال دی. صحیح. لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے مگر گھر والوں کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے اور اچھا ہونا چاہیے. رشتہ آیا، نہیں اس سے اور اچھا ہونا چاہیے، نہیں اس سے اور اچھا ہونا چاہیے. پھر رشتوں میں آنے میں رکاوٹ ہو، یعنی رشتے آنے رہے، کم ہونا شروع گئے. اب ذہن میں یہ بات آ گئی نہیں کسی نے کچھ کرا دیا. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان کی اپنی خامی ہوتی ہے جس کی بنا پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. اچھا اگر کروا بھی دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی پر جادو ہو بھی گیا تو کیا کرنا چاہیے؟
قرآن و سنت ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بظاہر ظاہری طور پر جادو کیا تو کیا کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل آئے، کہا اے علی آپ سورہ فلق و ناس کی تلاوت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دم کیجئے، اور کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ تو اگر آج کسی پہ جادو ہو جاتا ہے، وہ سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کرے، کثرت کرے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، بے شک یہی ہے، اور یہی پڑھنے کو بھی بتاتے ہیں گھر میں، اکثر بھی ہم نے بھی بچپن سے یہی پڑھا، سورہ ناس پڑھے، سورہ فلق پڑھے، اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں۔ ہاں ان کی تعداد اور جو وہ ساری تھوڑا سا ویری کرتا ہے، لیکن سننے میں ہمیشہ یہ آیا۔ بیٹا آپ کے پاس مائک لے کے جاتے ہیں، اب ذرا واقعہ بیان کیجئے تاکہ نور رحمانی بھائی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پتہ کر سکے دراصل روحانی مسئلہ ہے یا واقعی کوئی اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی خواہشات نہیں ہوتی کہ نا کہ بہت اچھا رشتہ ہے یا اس سے زیادہ اچھا ہو، مطلب دیکھتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے جو بھی ہے، وہ دیکھنے آتے ہیں، پھر ہم جانے بھی نہیں پاتے کہ منع ہو جاتی ہے۔ یہ کتنے عرصے سے سلسلہ ہو رہا ہے بیٹا؟ یہ تقریباً 3-4 سال سے ہو رہا ہے۔ 3 بھی مسلسل ایسا ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو رہا ہے، بنی بنائی بات ایک دم ختم ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر بھی اچھا ہے، بھائی کی جاب بھی اچھی ہے، اور بہن جو ہے ان کے ہاتھ میں بھی ہر ہنر ہے، پڑھی لکھے ہیں، اچھی فیملی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سے تو بالکل ایسے ہی رشتہ ہو، نہیں مطلب جیسے لیکن اچھے ہوں، شریف ہوں، ہاں بالکل کوئی بیٹا میں نے ہماری ایک جنرل بات کی تھی، بالکل میں نے آپ کا مسئلہ نہیں سنا تھا نہ میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی شان میں کوئی توہین کی تھی، بلکہ میں نے ایک جنرل بات کی تھی۔ اصل میں جادو کی بھی کائنڈس ہوتی ہیں، 3 کائنڈس ہیں جادو کی۔ ایک جادو الوی ہوتا ہے، ایک جادو سفلی ہوتا ہے، اور ایک جادو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ان کی باتوں میں بڑا جادو ہے، ایک عام میں۔ جادو الوی وہ ہوتا ہے جو سیاروں کی مدد سے جو شیاطین ہوتے ہیں، جو شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں، جادوگر جسے کہتے ہیں، وہ کرواتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سفلی جو شیاطین جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں الوی ہو یا سفلی ہو، دونوں اگر جادو ہیں تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، باوضو رہیں۔ اگر آپ باوضو رہیں گے تو آپ پہ شیاطین اٹیک نہیں کر پائیں گے۔ بے شک آیت الکرسی کا حصار کر لیجیے اپنے اوپر، پڑھ کے ایسے ہاتھوں میں پھونکیں، اور سورہ فلق اور ناس جب آپ رات میں ہر ایک شخص کہوں گا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے، حدیث میں الفاظ ہیں، اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے ہاتھوں پہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں پھیر نہ لیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ ہمیشہ شیطانوں سے رہے گا، شیاطین سے رہے گا۔ وہ کبھی انسانی صورت میں ہوں گے، وہ کبھی جو نظر نہ آنے والے جنات کی صورت میں۔ قرآن میں نا من الجنتی والناس، جیسے ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بچے سے میری بات ہوئی، میں نے کہا بیٹا شیطان تو بنے، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، میں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا مفتی صاحب شیطان تو بنے، میں نے کہا شیطان کے چیلے تو ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں نظر لگتی ہے، ایول آئی جسے کہا جاتا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، آپ ہر روز پکچرز ڈال رہے ہوتے ہیں، میں نے آج یہ پہنا، آج میں نے اپنے بچے کے کپڑے ایسے چینج کر لیے، آج میں اس جگہ کھانے گیا۔ جو پی رہے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کے دوست ہیں ان کی نظر نہیں لگتی ہوگی؟ اتنی ساری چیزیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی آپ سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں، لیکن اتنی ساری چیزیں جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ آپشن دے رہے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں بھی بتایا گیا کہ جب ان کو خواب آیا تو ان کے والد صاحب نے کہا یہ خواب شیئر مت کرنا اپنے بھائیوں سے، نظر لگ جائے گی، جیلسی آ جائے گی۔ اور دنیا کا سب سے پہلا جو گناہ ہے، جو میری ریسرچ ہے، جو ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ پلیز بتائیے گا، وہ تھا جب شیطان جیلس ہوا اس بات سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اونر میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ سب جھکیں، تو سب سے پہلا گناہ بھی انا خیر منہ، حدیث میں قرآن کے الفاظ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر چیز جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم اتنا دکھاوا کرتے ہیں، اتنا میں اینٹی نہیں ہوں، میں بالکل وقار کی سائڈ پہ نور بھائی، میں بالکل اختلاف نہیں رکھتی کہ لوگ اپنی خوشیاں نہ شیئر کریں، اچھی بات ہے، لیکن کہیں کہیں ہم شیئر کرنے کی لائن کو کراس کرتے ہوئے دوسرے کو کمپلیکس میں ڈالنے والے سٹیج میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ خیال نہیں رہتا، کیونکہ ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں، ہائے یہ کتنے مزے کا کھانا ہے، ہائے یہ کتنی اچھی ویکیشن ہے، ہائے کتنی اچھی لوکیشن ہے، اور ہماری جو ہائے نکلتی ہے نا،
وہ کہاں جا کے ٹکراتی ہے اور کس طریقے سے وہ ریاکشن دیتی ہے اور کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح انہوں نے ایول آئیز کی بات کی، آج مائنڈ سائنسز کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ جو پوری دنیا بنی ہے وہ ایک لائٹ پر ہے. سورج کا آنا لائٹ کی وجہ سے ہے، سورج کا جانا لائٹ کی وجہ سے ہے، چاند کی روشنی لائٹ کی وجہ سے ہے، درخت کا بڑھنا لائٹ کی وجہ سے ہے، دریا کی روانی لائٹ کی وجہ سے ہے، پھولوں کی خوشبو لائٹ کی وجہ سے، اور مزے کی بات یہ انسان کا چلنا بھی لائٹ کی وجہ سے. بھائی انسان کے اندر بیٹری ہے، اگر بیٹری ڈاؤن ہو جائے، آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز بیٹری چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، گاڑی کے اندر بھی بیٹری ہے، اس گھڑی کے اندر بھی بیٹری ہے، ہر ایک چیز چل رہی ہے لائٹ کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی جو ایول آئیز ہوتی ہے، جب نیگیٹو انرجی باڈی کے اندر اپنی آنکھوں سے، انسان پہلے سوچتا ہے، پرسیپشن ہوتا ہے، ایک پریزمپشن ہوتا ہے. انسان جب پرسیپشن کر لیتا ہے یا پریزمپشن کر لیتا ہے تو باڈی کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ آئیز سے نکلتی ہے اور سامنے والے بندے کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ جاتی ہے. یہ چیز مجھے قرآن نے سمجھائی. آج مائنڈ سائنسز کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا. اللہ کے رسول نے کہا لا تحسدوا، حسد نہ کرو. اللہ کے رسول نے کہا کسی کو دیکھ کر ہائے نہ کرو. تو کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ اے اللہ اس کو بھی عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما. جب انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی دے دیا، میں نے اس کو بھی دے دیا. اچھا میں اللہ اس طرح ہم کب کہنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اتنی خوبصورت، جزاک اللہ خیر بھیا، اللہ تعالیٰ زندگی سے دے. کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھ کے ہمارا دل چاہے کہ ایسا ہمارے پاس بھی، تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اس کو بھی دیا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی عطا کر. یہ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ میں سوچ کے اس وقت واقعی میں کچھ دن پہلے بھی میں نے ایسی ہی اچھی بات سنی اور میں نے کہا آپ جب کسی کو دعا دیں تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. تو رب کی شان کے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ہم رب کی جب شان کے مطابق کہیں کسی کو دعا کے لیے تو اس دعا کا کمال ہی کیا ہوگا. اس وقت ایک بات خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرح بھی شامل ہوں گی. جادو برحق ہے، ذکر ہے قرآن میں، لیکن ہم اس کو کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہر چیز جادو میں چلی گئی، ہر چیز جادو کے اثر کی وجہ سے نہیں ہو رہی. کیا ہماری اپنی اقدام ہمارے کچھ نہیں رہ گئے؟ ہمارے اپنے اعمال کچھ نہیں رہ گئے؟ ہم نے ہر چیز کو جادو کا ڈائریکشن میں لاک کر دیا ہے. صفحے کے بعد خواتین ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن جاری. صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.